ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ چونکہ میں حج کے سفر پہ تھا، اس وجہ سے آپ تک جو ہے وہ خبریں نہیں آ پا رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کا سلسلہ یہیں سے شروع کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے یوٹیوب کی جانب سے کئی دنوں کے لیے اپلوڈنگ پر پابندی لگا دی گئی تھی، یعنی کم سے کم 2 ہفتے کے لیے، جس کے چلتے بھی ہم جو ہے آپ کی خدمت نہیں کر پائے خبروں کے ذریعے سے، پرائم ٹائم کے ذریعے سے۔ لہٰذا جو ہے اس سلسلے میں سیدھی بات اور سیدھی بات کی پوری ٹیم آپ لوگوں کے سامنے معذرت خواہ ہیں کہ جو ہے خبروں کے پہنچانے میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے تھوڑی تاخیر ہوئی، جبکہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ سفر میں بھی ہم باقاعدہ آپ لوگوں تک خبریں پہنچانے کی مکمل کوششیں کرتے ہیں، چاہے وہ وائس اوور ہو یا پھر براہ راست ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر دوسروں کے لیے برا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی جو ہے اسی طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے عمان کے ساحل کے قریب امریکی فوجی کارروائی میں بہت سارے ہندوستانی، بلکہ 3 ہندوستانیوں کے جان جانے کی خبریں آئی تھیں، یعنی کہ ہلاک ہونے کی خبریں آئی تھیں۔ ہندوستانی ملاح آدتیہ شرما بھی اس میں شامل تھا۔ 23 سالہ آدتیہ شرما کے ہلاکت کی خبروں کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدتیہ شرما کا تعلق ہماچل پردیش سے ہے۔ پالاؤ کے پرچم بردار آئل ٹینکر MT سیٹے بلو پر ڈیک کیڈٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ امریکی فوجی حملے میں ان کے ساتھ ساتھ 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ دیگر جو 21 افراد تھے ان کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ تک مین اسٹریم میڈیا نے بھی پہنچائی ہوگی، الگ الگ تبصرے کرتے ہوئے۔ لیکن آج کی سرخیوں میں راجیش شرما اور اس کی بیٹی کی ہلاکت بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ راجیش شرما، اس کی پرانی ٹویٹ، اس کے پرانے بیانات اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں۔ راجیش شرما یہ وہی شخص ہے جو غزہ اور فلسطینی مسلمانوں کی ہلاکت پر جشن مناتا تھا۔ فلسطینی معصوم مسلمان بچوں کی اور وہاں رہائشیوں کی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جس ظالم درندوں نے قتل کر دیا، ان کے جو ہے قتل پر جشن مناتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا آخری ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اسرائیل کو پورے غزہ کو مسلمانوں سے پاک کر دینا چاہیے۔ وائرل اسکرین شاٹس کے مطابق راجیش شرما نے اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیل حملوں کے دوران ایک پوسٹ میں یہ خفیہ طور پر، مبینہ طور پر لکھا تھا۔ اسی پوسٹ میں اس نے اسرائیلی فوج اور خفیہ ایجنسی موساد کی تعریف بھی کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے جس فوج کی اس نے تعریف کی تھی اسی فوج نے اس کی بیٹے کی جان لے لی۔ سوشل میڈیا پر رپورٹس کرنے والی دیگر پوسٹ میں مسلمانوں کے خلاف سخت اور متنازع ریمارکس بھی شامل ہیں۔ بعض پوسٹ میں اس نے مسلمان اور مسلم خواتین کے حجاب و برقعے سے متعلق بھی اشتعال انگیز تبصرے کیے۔ ان پوسٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز بیانات کی ہر صورت میں مذمت ہونی چاہیے۔ ادھر آدتیہ شرما کے اہل خانہ نے امریکی کارروائی کو انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے حکومت ہند سے سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راجیش شرما نے کہا کہ کسی تجارتی جہاز پر میزائل حملہ جنگی جرم کے مترادف ہے اور اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ معصوم بچوں کی جب جانیں جا رہی تھی، یہی ظالم امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کے جب غزہ کے معصوم بچوں پر حملے کر رہا تھا، تو اس وقت کا بیٹا عمان مسلم شہر کے جس میں جو ہے ملاح کا کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی دغلی پالیسی دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے کہ جو ہے اس وقت اس کا ٹویٹ سامنے آنے کے بعد ہر ایک کوئی اب راجیش شرما کی اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں رہی۔
یہ کہتے ہوئے اس کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ ناظرین گرامی، اسی لیے کانگریس کی سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے تجارتی جہاز پر امریکی حملے میں 3 ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم اس معاملے پر خاموش ہیں، حالانکہ بین الاقوامی پانیوں میں ہونے والے ان حملوں میں ہندوستانی ملاحوں کی جانی گئی ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران 3 مختلف تجارتی جہاز امریکی کارروائیوں کا نشانہ بنے، جن میں 3 ہندوستانی ملاح ہلاک ہوئے، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے یہ ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب کسی غیر ملکی طاقت کی کارروائی میں ہندوستانی شہری مارے جائیں تو وزیر اعظم کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ایک صورتحال ادھر ہے تو ادھر آبنائے ہرمز میں لگاتار رخنہ اندازی کے سبب پوری دنیا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بات سے آپ پوری طرح سے واقف ہیں۔ اس اہم آبی گزرگاہ کو محفوظ اور کھلا رکھنے کے مقصد سے امریکہ کئی ممالک پر مشتمل ایک مشترکہ فوجی انتظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات سے کوئی حل نہیں نکلتا تو اس معاملے پر کئی ممالک کی افواج تعینات کرنے کی تجویز پر فرانس میں ہونے والی میٹنگ میں غور کیا جائے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے ہندوستان پر بھی اس مشن میں فوجی تعاون دینے کا دباؤ ہے، لیکن ہندوستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی فوج نہیں بھیجے گا۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ علاقائی کشیدگی کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ فرانس میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہونے والی میٹنگ میں ہندوستان اپنا موقف پیش کرے گا۔ اسی طرح G7 سربراہ اجلاس میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی ایران اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر ہندوستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے موضوع پر فرانس نے مصر، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو دعوت دی ہے۔ 16 جون کو ہونے والی اس میٹنگ میں ان ممالک کے علاوہ ہندوستان اور امریکہ بھی شریک ہوں گے۔ 15 سے 17 جون تک جاری رہنے والا اجلاس فرانس کے شہر ایویان لے بین میں منعقد ہوگا، جہاں دنیا کی بڑی معیشتوں کے سرکردہ لیڈران جمع ہوں گے۔ اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر اعلیٰ سطحی وفود بھی شریک ہوں گے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور مرکز برائے عوامی سفارتکاری کے سربراہ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں امریکی حملوں کے سبب ہندوستانی ملاحوں کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جاں بحق ہونے والے ہندوستانی ملاحوں کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور ہندوستانی عوام و حکومت ہند سے دلی تعزیت بھی پیش کرتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں امریکہ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے امریکہ کی مبینہ مسلح لوٹ مار اور ریاستی بحری قزاقی کی جاری پالیسی کی واضح مثال ہے۔ ان کے مطابق ایسی کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور بحری سلامتی کے اصولوں کے منافی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جنگ کے متعلق ایران اور امریکہ میں جو اس وقت تازہ ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب جو ہے معاہدہ اپنے آخری جو ہے پڑاؤ پر آ چکا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ ختم ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ایران کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ ٹرمپ کو ایک بار پھر سے جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جنگ بندی سے متعلق کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی IRNA کے مطابق وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے ذریعے معاہدے پر آخری فیصلہ نہیں لیا گیا۔ متعلقہ افسران کے ذریعے معاہدے کے مسودے میں موجود نکات پر اتفاق قائم ہونے کے بعد ہی ایرانی حکومت جنگ بندی سے متعلق کوئی رسمی اعلان کرے گی۔ اس سے قبل امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کو ختم کر دیا ہے اور ایران نے مستقبل میں کبھی جوہری اسلحہ نہ بنانے کی بات مان لی۔
جارجیا کے لیفٹیننٹ گورنر برٹ جونس کی حمایت میں ایک آن لائن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں، لیکن ہم نے آج ایران کے ساتھ جنگ ختم کر دیا۔ انہوں نے جوہری اسلحہ نہ رکھنے پر اتفاق کیا، یہی ہمارا اصل ہدف تھا اور ہماری 95% توجہ اسی بات پر تھی۔ لیکن بعد میں جا کر کے پتہ چلا ایران نے صاف اور واضح طور پر جو ہے اس سلسلے میں منع کر دیا اور انکار کر دیا اور کہا کہ جو ہے ایران اپنی جوہری پروگرام ختم کرنے پر راضی ہو چکا ہے، یہ جو دعویٰ تھا وہ غلط ہے۔ ابھی تک جو ہے پوری طرح سے معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ تہران کی جانب سے آنے والا تازہ بیان تھا، جبکہ ایک مغربی ذرائع نے جمعہ کے روز ریوٹرز کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ روکنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط اتوار تک ہو سکتے ہیں اور مذاکرات کے لیے جنیوا ہی موزوں جگہ ہے۔ ایسے وقت میں جب تمام نظریں واشنگٹن اور تہران کے درمیان جلد متوقع معاہدے پر مرکوز ہیں، امریکی نشریاتی نیٹ ورک CNN نے آج جمعہ کے روز جو انکشاف کیا اور ایران کے درمیان متوقع مفاہمت کی جو یادداشت پر دستخط کی تقریب جنیوا میں منعقد ہونے کی بات اور امکانات ظاہر کیے، اس سے جو ہے صاف واضح طور پر ہو رہا ہے کہ جو ہے ٹرمپ کے بیان نے جو ہے ابھی مکمل طور پر اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ دستخط اتوار کو ہوں گے، مذاکرات آگے جو ہوں گے وہ جنیوا میں ہوں گے، اسی کے بعد جو ہے ممکن ہے یہ ساری تفصیلات مزید آ سکیں گی، جبکہ جو ہے ٹرمپ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے ہی ہر طرح کے دعوے کرتے گھوم رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایران نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم نے کویت اور بحرین میں 18 اہم امریکی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ علاقائی تناؤ کے دوران بڑھتے ہوئے اس کشیدگی کے بیچ کویت اور بحرین کے مختلف علاقوں پر IRGC کی جانب سے حملہ کیے جانے کا دعویٰ مزید جو ہے وہ علاقے میں تناؤ کا سبب بن رہا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ جس دعوے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کویت کے علی سالم احمد الجابر بیسز، بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس وغیرہ شامل تھے۔ ایران کی فوج نے کہا کہ اس نے بحرین میں امریکی 5ویں بیڑے کے پیٹریاٹ نظام و مواصلاتی سہولیات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خودکش ڈرونز امریکی 5ویں بیڑے کی طرف بھیجے گئے، جنہیں اس نے جنوبی ایران پر مبینہ امریکی حملوں کے رد عمل میں بیان دیا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی حملوں کے نتیجے میں علاقائی سطح پر کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایران نے بعد ازاں خطے میں امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ تازہ کشیدگیاں امریکہ کے ایک نئے سلسلے کے بعد آئیں جن میں اس نے ایران میں متعدد اہداف پر حملے کیے تھے، جنہیں امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی بے وجہ اور مسلسل جارحیت کے جواب قرار دیا۔ اعلان کے فوراً بعد سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نے بندر عباس، سیرک میں تازہ دھماکوں کی اطلاع دی اور جنوبی ہرمزگان صوبے کے نزدیک میناب کے قریب ایک اور دھماکے کی خبر آئی تھی، جس کے بعد سے جو ہے ایران نے یہ جوابی حملے کرتے ہوئے لگ بھگ 18 اہم امریکی فوجی اہداف جو کہ بحرین میں اور کویت میں موجود تھے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ مزید جاری رہا۔ اس کے بعد کیا صورتحال بنی وہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھی ہیں۔ اب جو ہے باقاعدہ معاہدے کی جانب جو ہے جنگ بندی معاہدے کی جانب بننے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ عالمی سطح کی بدلتی ہوئی تصویر تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔